السلام علیکم. براس ٹیکس پروگرام میں خوش آمدید. پچھلے ہفتے ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی US وار آن ٹیرر پہ. ہم نے اس کے آبجیکٹیوز اور آفٹر میتھس کو تفصیلی طور پر ڈسکس کیا تھا. ان ٹوڈیز پروگرام وی ول ڈسکس پاکستان افغان پالیسی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل پاکستان کے ساتھ افغانستان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری 1 لاکھ فوجیں افغان سرحد پر تعینات ہیں. یہ سب کیوں ہوا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ جو تخریب کاری کا ایک ریلا پاکستان میں افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے اس کے کیا محرکات ہیں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے ایکسپرٹ زید حامد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم زید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اپنے ساتھی اسامہ کیسر کی بنائی ہوئی رپورٹ کو ایک نظر میں اپنی فوجوں کے انخلا کا اعلان کیا جو 15 فروری 1989 میں مکمل ہوا. یہ جنگ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کا بھی سبب بنی. بالآخر اپریل 1992 میں مجاہدین کے مختلف گروپوں نے کابل پر کنٹرول کر لیا. اندرونی خانہ جنگی کی وجہ سے طالبان نے زور پکڑنا شروع کیا اور بالآخر طالبان نے کابل پر قبضہ کیا. 2001 میں ایک بار پھر ایک سپر پاور نے افغانستان کا رخ کیا. القاعدہ کو تحفظ فراہم کرنے کے جرم میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے طالبان کے خلاف شدید فوجی حکمت عملی مرتب کی. آپ نے رپورٹ دیکھی. اب ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم زید. وعلیکم السلام. آج کے ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور کرنٹ ہاٹ ٹاپک ہے افغانستان اور پاکستان کے بگڑتے تعلقات، اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ آغاز کیجیے. دیکھیے نا، جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے، جب تک اس کو آپ تاریخی پس منظر میں نہیں دیکھیں گے، اس پس منظر میں جس کا تعلق پاکستان بننے سے بھی پہلے کے واقعات سے، اس وقت تک آج ہونے والے واقعات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. یہ ہماری تھیم ہے پاکستان افغان پالیسی واٹ وینٹ رانگ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان ایشوز پر بات کریں کہ جہاں پاکستان میں آج تک ان پر بات نہیں کی گئی. بہت سے راز ایسے ہیں جو کبھی لکھے نہیں گئے، کبھی بیان نہیں کیے گئے، کسی انسان نے وہ ایکسپیرئنس نہیں کیے، اور ہم ان تمام ایشوز پر بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے 20 سال افغان مجاہدین کو تیار کر کے، ان کو پال کر، ان کو رکھ کے، ان کو سپورٹ کرنے کے بعد جو ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو چکا تھا افغانستان میں، آج حالات یہ ہیں کہ ہمارا ایک بھی دوست افغانستان میں باقی نہیں ہے. یہ ہم کو اپنی فوجیں لگانی پڑ رہی ہیں. دہشت گردی کی وہ مہم جو افغان جہاد کے دور میں سوویت یونین کی اور خاص جو افغان سیکرٹ سروس تھی اس نے بھی اتنی خوفناک مہم پاکستان میں برپا نہیں کی تھی جتنی آج برپا ہو رہی ہے جب ہم اس سو کالڈ وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کے محرکات 9/11 پہ نہیں ہیں، اس کے محرکات پاکستان بننے پہ بھی نہیں ہیں. اس کے تمام جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں ان کا تعلق کے لیے کم از کم ہمیں 150 سال پیچھے جانا پڑے گا ان کو سمجھنے کے لیے. اور ہم اسی وجہ سے، چونکہ تاریخی واقعات ہیں،
لمبے واقعات ہیں جن کی حقیقت، جن کی گہرائی کو، جن کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے. تو یہ پروگرام بھی ہمارا 2 حصوں میں ہوگا. پہلے حصے میں ہم جہاں تک جا سکے وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس دی ایلیمنٹس وچ لیڈ ٹو دس کرائسس، اور دوسرے حصے میں ہم پھر بقیہ کو کور کریں گے. تو یہ 2 پارٹس کا پروگرام ہے. اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، میں تھوڑا سا آپ کو 2 باتوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گا جن کا تعلق ایسا اس سارے واقعات سے براہ راست بنتا ہے. 19 سینچری میں، 19ویں صدی کے آخر میں، جب تاج برطانیہ یا برٹش امپائر اس انڈیا میں حکومت کرتی تھی اور اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دس واز دا پیریڈ جسے دنیا گریٹ گیم پیریڈ کے نام سے یاد کرتی ہے. رشیا اس وقت سوویت یونین نہیں تھا، وہ رشین امپائر تھی جو ماسکو سے نکل کر آہستہ آہستہ ایشیا وسطی میں نیچے کی طرف پھیل رہی تھی. برٹش امپائر تھی جو آہستہ آہستہ انڈیا سے قبضہ کر کے اوپر سینٹرل ایشیا کی طرف جا رہی تھی. اور ان دونوں امپائرز کا، رشین امپائر اور برٹش امپائر کا براہ راست تصادم افغانستان میں برپا ہو رہا تھا. اس کو گریٹ گیم کہتے ہیں. یہ وہ گریٹ گیم کہلاتا ہے کہ سینٹرل ایشیا، آپ اگر وہ تاریخی دیکھیں کہ سمرقند، بخارا اور تاشقند، وہ ساری مسلمان ریاستیں جو سینٹرل ایشیا کی تھیں، وہ 1860s 70s 80s اس دہائی میں روسی ان پر قبضہ کرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے. مسلمانوں کا سارا سقوط سینٹرل ایشیا میں اسی دور میں ہو رہا تھا. اور یہی وہ دور تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ 1857 میں جنگ آزادی ہماری لڑی گئی ہندوستان میں، کہ انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا. یہ 2 امپائرز اس وقت کی جو دنیا کی سپر پاورز اس دور کی تھی، وہ اپنے اپنے علاقوں کو قبضہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی. اور انگریزوں نے جو فرسٹ افغان وار 1830s وغیرہ میں افغانستان گئے یہ لوگ، ان کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ روس کو موقع نہ ملے افغانستان پر قبضہ کرنے کا. اور آمو دریا جو افغانستان کے نارتھ میں آکسس ریور کہلاتا ہے، روسی وہاں تک آ جائیں گے اور ہم نیچے سے جا کے اس پر قبضہ کر لیں گے اور آکسس ریور ہمارا بیریئر بن جائے گا. مگر پہلی افغان جنگ میں ان کو شدید مار پڑی انگریزوں کو. یعنی حال یہ تھا، آئی ایم سوری قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. لیٹس کنٹینیو ویئر وی لیفٹ آف. تو پہلی افغان وار میں ان کو اتنی مار پڑی کہ جو 16,000 کا برٹش کالم جو کابل سے نکلا تھا پشاور، اس میں سے صرف ایک زندہ انسان پہنچ سکا. دی انٹائر کالم واز سلاٹرڈ ان افغانستان بائی دی افغانز ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد 1870s 1880s وغیرہ میں، 1878 میں تقریباً انہوں نے سیکنڈ افغان وار لانچ کی. اس کا مقصد، اور یہ بہت بڑا کالم 40,000 کی فوج لے کے 3 مختلف حصوں سے انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا. اور ان کا خیال یہی تھا کہ ہم افغانستان پر پھر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ وقت تھا کہ جب افغانستان کی حکومت گھبرا گئی اور انہوں نے انگریزوں کو روکنے کے لیے ان سے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علاقے جو آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد بنتے ہیں، اس علاقوں تک انگریز حکمرانی قائم کر دی جائے. اس علاقوں تک انگریز امپائر یہاں پر رک جائے گی، انگریز اس سے آگے نہیں جائیں گے. اور افغانستان نے اپنے یہ علاقے پاکستان کے، یعنی اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، اس وقت برٹش امپائر تھی، برٹش امپائر کو یہ علاقے دے دیے گئے. اور اس کے نتیجے میں افغانستان کو اسلحہ اور روپیہ اور بہت بڑی تعداد میں فائنینشیل ایڈ برٹش امپائر کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی. اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ یہ خط سرحد بیچ میں بنا دی جائے گی. سر مارٹیمر ڈیورنٹ ایک برٹش فارن سیکرٹری تھا اس وقت برٹش امپائر کا، اس کے نام پر اس لائن کو ڈرا کیا گیا، نقشہ ڈرا کیا گیا، جس کو آج ہم ڈیورنٹ لائن کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ اس ڈیورنٹ لائن کی تاریخ ہے. یہ تقریباً 1883 آس پاس اس علاقے میں تقریباً سیکنڈ افغان وار کے بعد یہ ایگریمنٹ ہو گیا ان کا. اور اس کے بعد سے لے کر برٹش امپائر یہاں رک گئی، لیکن ان کا پولیٹیکل انفلوئنس افغانستان میں بہت زیادہ رہا. اور رشین امپائر اوپر سے نیچے آتی رہی، اور وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پولیٹیکل انفلوئنس افغانستان میں بہت زیادہ برپا کیا جائے. سو ڈیورنٹ لائن کا جو معاملہ تھا وہ ادھر سے شروع ہوا. یعنی دس از دا ہسٹری آف دا ڈیورنٹ لائن، ہاؤ دا ڈیورنٹ لائن کیم ٹو بی کالڈ. اور یہ اب خط جو ہے جو پاکستان کے درمیان میں اور افغانستان کے درمیان میں ہے، یہاں پہ ہم اس بات کو روکتے ہیں. اب ہم دوسری بات کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری آئیڈیولوجیکل اور فلسافیکل اینڈ دا کریشن آف پاکستان سے. پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت عجیب و غریب معاملہ جس کو پاکستانی جس کو نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا ویژن دیا تھا 1930 میں، علامہ اقبال نے الہ آباد کے اجلاس میں مسلم لیگ کے ایک ویژن دیا کہ ایک اسلامی ریاست بنے گی جو ان خطوں پہ ہوگی جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں.
لیکن جو بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اقبال صرف ایک فلاسفر یا صرف ایک آئیڈیالوگ نہیں تھے. انہوں نے آنے والی اس ریاست کی جس نے قائم ہونا تھا, جو اس وقت صرف خیالوں میں اور خوابوں میں تھی, ان کو اتنا ویژن تھا, اتنا یقین تھا اس ریاست کے بننے کا کہ انہوں نے اس کی فورن پالیسی تک متعین کرنے کی کوشش کی, اور جس کے لیے وہ افغانستان بھی گئے. میں اس بات کو واضح کرتا ہوں. میں اس کو اقبال جیسی شخصیات ایسی نہیں ہوتی جو فطرت خیرات یا چندے کے طور پہ کسی قوم کو دے دے, یہ بشارت اور تحفے کے طور پہ دیے جاتے ہیں. اقبال اتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے, اگر ہم ان کو آج سمجھ جائیں اور ان کے اس ویژن کو جو انہوں نے اس وقت ہمیں دیا تھا وہ آج بھی اگلے 100 سال تک 200 سال تک ویلڈ ہے اگر ہم اس کو استعمال کر سکیں. علامہ اقبال کو یہ بات نظر آ گئی تھی کہ افغانستان کی ریاست جب پاکستان بنے گا یہاں پر تو یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کریں گے, اور اس کے لیے علامہ اقبال 1938 میں انتقال ہوا ہے. 33 میں آخری غیر ملکی دورہ جو انہوں نے کیا وہ افغانستان کا تھا. انہوں نے وہاں کنگ امان اللہ خان سے, کنگ نادر خان سے اور ملا شور بازار سے جو بہت بڑا عالم تھا وہاں پہ ملاقات کی. ملا شور بازار کو تو ہمارے یہاں کے لوگ نہیں جانتے, لیکن ملا شور بازار کے صاحبزادے کو پاکستان میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ وہ ہیں صبغت اللہ مجددی, جو افغان جہاد میں ایک مجاہد کمانڈر تھے, وہ ملا شور بازار کے صاحبزادے ہیں. علامہ اقبال کو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خوبصورت اشعار انہوں نے جو بادشاہوں کو سنائے وہاں جا کر ملا شور بازار کو, کہ جس میں ایک شعر یہ تھا کہ ای فقیر باز آیت کے نائے دیگر دنائے راز آیت کے نائے, یعنی یہ فقیر جو آپ کے پاس آیا ہے یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے پاس, اب دوبارہ یہ وہ راز جاننے والا شخص آپ کے پاس نہیں آئے گا. ہی ٹرائیڈ ویری ہارڈ کہ افغانستان کے بادشاہوں کو اور علماء کو یہ سمجھا سکے کہ ایک ریاست بننے والی ہے, اس کو تنگ مت کرنا. کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر اور بھی بڑا خوبصورت ہے جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے خاص طور پہ کہا ہے, وہ یہ کہ جس طرح آسیا یا پیکر آب و گیل استنی, کہ ایشیا جو ہے وہ ایک مٹی اور پانی کا ایک بہت بڑا وجود ہے, اور افغانستان اس میں دل کی حیثیت رکھتا ہے. اور افغانستان میں اگر فساد برپا ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا, اور افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. واٹ پروفیٹک ورڈز, یعنی ان کا ویژن دیکھیے آپ. یہ 1906, 1908, 1912 میں شعر کہہ رہے ہیں. یہ اس وقت جب افغانستان برٹش امپائر تھی اور افغانستان ایک ریاست کے طور پہ الگ موجود تھا, تصور بھی نہیں تھا. تو علامہ اقبال نے اس وقت کوشش کی کہ افغانستان پاکستان کے لیے پرابلم نہ کرے, یعنی ہی کوڈ سی دیٹ کہ پاکستان جب بنے گا تو افغان حکومت پاکستان کے لیے پرابلم کرے گی. کیونکہ اور 1930 میں انہوں نے ویژن دیا, 1940 میں پاکستان ریزولوشن ہوئی, اور 1947 میں پاکستان بنا, اور 1933 میں اقبال آلریڈی افغانستان جا کے پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کر رہے تھے. یہ بات ہماری تاریخ میں لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں اس کا. اور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز جیسے عرض کیا نا کہ یہ پاکستان بننے کے بعد کچھ پرابلمز میں آنا تھا. پرابلم یہ آنی تھی کہ اقبال یہ دیکھ چکے تھے کہ جس لمحے برٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوگا دو ملکوں میں, ہندوستان میں اور پاکستان میں, تو افغان حکومت جس کے ایگریمنٹس برٹش انڈیا کے ساتھ تھے, جس کی حکومت برٹش امپائر کے ساتھ تھے, اس نے یہ کمپلینٹ کرنی ہے کہ اب چونکہ برٹش امپائر ختم ہو گئی ہے لہذا ہمارے وہ سارے ایگریمنٹس جو ہم نے برٹش امپائر کے ساتھ کیے تھے وہ انویلڈ ہو گئے. لہذا وہ سارے علاقے جو ہم نے 1883 میں سیکنڈ افغان وار کے درمیان میں برٹش امپائر کو دیے تھے وہ ہمیں واپس چاہیے. نل اینڈ وائڈ ہو گیا سب. اور وہ سارے علاقے کون سے ہیں؟ آج جو ہمارا NWFP کا پروونس ہے اور آج جو ہمارا بلوچستان کا حصہ ہے, یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جو انگریزوں نے 1883 کے ایگریمنٹ میں افغانستان سے لیے تھے. all the troubled areas. all the troubled areas. تو this was the reason Iqbal went and tried to explain to them, to their kings and to their philosophers and to their scholars, یار پاکستان کو خراب نہ کرنا, ایک اسلامی ریاست بننے والی ہے. اور وہ پاکستان اور افغانستان کی ایک فیڈریشن چاہتے تھے. وہی چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک ہماری پشت پہ ہو کہ جو ایک تقویت دے مسلمان اس نئی ریاست کو, بنائیے کہ اس کو تکلیف پہنچائے. یہاں تک اس کے بعد 1947 آتا ہے, وہ ایک ڈفرنٹ فیز شروع ہوتا ہے کہ 47 کے بعد پاکستان افغان پالیسیز کیا رہیں. پاکستان بننے کے بعد افغانستان کی پارلیمنٹ نے یہ ڈیورن لائن پر کیا فیصلہ اختیار کیا؟ دیکھیے وہی ہوا جس کا علامہ اقبال کو خطرہ تھا. یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد 1949 میں افغان جو لوئی جرگا نے, جو ان کی پارلیمنٹ کہلاتی ہے, اس نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایگریمنٹ جو برٹش انڈیا سے کیے گئے تھے وہ نل اینڈ وائڈ ہیں, اور ہم اب ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے, اور وہ تمام علاقے جو پاکستان کے علاقے میں گئے ہیں, جو پاکستان جن پہ وجود میں آیا ہے, وہ علاقے ہمیں واپس چاہیے. یعنی پختونستان اور آزاد بلوچستان کا بیج اسی وقت ڈال دیا گیا تھا 1949 میں, اور اس کی بنیاد اس ڈیورن لائن کے ایشو کے ساتھ تھی جو 1883 میں ہوا تھا, اور جس کو علامہ اقبال نے دیکھ کر جس آگ کو بجھانے کی کوشش بھی کی تھی. یعنی یہ ایک اتنا تکلیف دہ امر ہے ہمارا کہ افغان حکمرانوں نے اور افغان علماء نے علامہ اقبال کی اس نصیحت کو, جب اس فقیر نے کہا تھا کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائدی فقیر باز آیت کے نائد نہیں آئے گا مڑ کے تمہارے پاس, یہ ہوش میں رہنا, ضائع نہ کرنا اسلامی ریاست کو جو بن رہی ہے. لیکن افغانوں نے اس وقت ہی اس سارے تعلقات کو خراب کر لیا. پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں جب جا رہا تھا تو جس ملک نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا وہ افغانستان تھا. یعنی
اور اس وقت سے انہوں نے ہم سے دشمنی کا آغاز کیا تھا. اور 1949 سے لیکن ان میں ہمت اتنی نہیں تھی, طاقت ان میں اتنی نہیں تھی کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر کے, بغاوت کر کے یا حملہ کر کے پاکستان سے علاقے چھین لیتے. لہذا انہوں نے سازش کا رستہ اختیار کیا. پختون سب نیشنلسٹ کو, پختونستان کا نعرہ, پختون ایلیمنٹس کو تیار کرنا شروع کیا, بلوچستان میں اپنے ایسٹس بنانے شروع کیے. یہ سلسلہ ان کا کنگ ظاہر شاہ کا پورا پیریڈ, یہ ظاہر شاہ کا دور تھا, 1973 تک چلا. 1973 تک پاکستان ہیڈ سیریس پرابلم فرام افغانستان, جب پختونستان کا ایشو عروج پہ تھا. اور پاکستان چونکہ ٹوٹ چکا تھا, ایسٹ پاکستان 71 میں ہمیں نقصان ہوا تھا, ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا, تو افغان یہ سمجھ رہے تھے کہ کمزور پاکستان سے یہ ایشوز لیے جا سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو توڑ کے دوبارہ پختونستان بنا سکتے. جی زید صاحب, ہم واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو کو 1973 کو کے بارے میں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کنگ ظاہر شاہ نے 73 تک حکومت کی اور 73 میں ظاہر شاہ کے کزن سردار داؤد نے ان کا تختہ الٹ دیا. اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے, یعنی 73 سے لے کر 78 تک ایک افغان ہسٹری کا ایک بڑا ڈفرنٹ اور ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب سردار داؤد نے شروع میں سوویٹ انفلوئنس میں آ کے, کیونکہ سوویت یونین کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا افغانستان میں اس وقت, انہوں نے پاکستان کے خلاف بھرپور طور پر پختونستان کی ایک مہم شروع کی ہوئی تھی. یعنی سب سے زیادہ پختون پرابلم, پختونستان پرابلم جو تھی, پرٹیکولرلی کہ علاقے توڑ کے افغانستان میں شامل کر لیے جائیں, یہ اس پیریڈ میں ہمیں تنگ کرنا شروع کیا. بیکاز بڑا ایگریسو موو تھا. سوویٹ بڑے ڈیولپ ہو چکے تھے, ترقی ہو چکی تھی, طاقت ان کے پاس تھی, اور وہ افغانستان میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر رہے تھے. اور پہلے ہی ظاہر شاہ کے دور میں یہ وقت ان کی صلاحیت سوویٹس کے پاس نہیں تھی. تو سردار داؤد نے سوویت یونین کی پشت پناہی میں یہ کرنا شروع کیا. اس کے جواب میں 1975 میں پاکستان نے ایک زبردست موو کی. جب یہ دیکھا پاکستان حکومت نے کہ افغانستان ہمارے اندر بغاوت برپا کر رہا ہے, تو پاکستان نے کاؤنٹر فیصلہ یہ کیا کہ ہم افغانستان کے اندر ان تمام اسلامک ایلیمنٹس کو تیار کریں گے کہ جو افغان حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کر سکے. ایک بڑی زبردست اسلامی تحریک موجود تھی افغانستان میں جو سوویٹ انفلوئنس کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی. کس قسم کے ایلیمنٹ؟ یہ زیادہ تر لوگ کابل یونیورسٹی کے تھے. اس میں کابل یونیورسٹی کے وہ پروفیسرز تھے, اور ان پروفیسرز کا نام اب ہم جانتے ہیں, استاد سیاف اور برہان الدین ربانی. استاد سیاف الازہر کے پڑھے ہوئے تھے, اخوان المسلمون کا انفلوئنس ان میں تھا. استاد ربانی جو تھے, برہان الدین ربانی, ان کا تعلق بھی اسلامک موومنٹ سے تھا, اور ان کے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ایکٹیو تھے, ایگریسو تھے اسلامک موومنٹ میں. تو اس وقت کی حکومت نے 12 یا 15 افغان اسٹوڈنٹس کو پاکستان بلایا, اور پشاور کے پاس چراٹ کے کمانڈو ٹریننگ اسکول میں ان کی تربیت شروع کی گئی. اب 2 نام, اس پورے گروپ میں سے 2 نام ایسے ہیں جن کو پورا پاکستان جانتا ہے. اب میں ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں. ایک لڑکا اس میں گلبدین حکمت یار تھا, اور دوسرا لڑکا احمد شاہ مسعود تھا. یعنی یہ بات پاکستانیوں کو نہیں معلوم ہے کہ افغان بغاوت یا افغان اسلامی تحریک کی مزاحمت کمیونسٹ رشیا کے خلاف 79 میں نہیں شروع ہوئی, 75 میں شروع ہوئی تھی. اور اس کو اس وقت جو 2 ہیرو, جو 2 لڑکے اس وقت وہاں سے آئے تھے, ایک گلبدین حکمت یار اور ایک احمد شاہ مسعود, ایک پشتون تھا ایک تاجک تھا, اور دونوں اپنی اپنی جگہ اسلامک موومنٹ کے ممبرز تھے, دونوں کیرسمیٹک لیڈرز تھے, دونوں اپنے اپنے گروپس کے کمانڈ کرتے تھے. اور ان دونوں کی پرابلم اس وقت سے شروع ہوئی بھی ہے. ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی تھی. کابل یونیورسٹی میں دونوں تھے, دونوں بڑا ان کے درمیان پرسنالٹی کلیش اس وقت سے تھا. یہ پرابلم جو بعد میں افغان جہاد میں ان دونوں کے درمیان میں آئی ہیں, اس کا بیچ 75 میں پڑا ہوا تھا. پاکستان had to create them simply because they were trying to create پشتونستان. انہوں نے پاکستان میں بغاوت برپا کی ہوئی تھی, اور یہ 1975 کی جو پاکستان حکومت تھی, یہ اس کا فیصلہ تھا. اب ایک اور کام پاکستان حکومت نے کیا. شاہ آف ایران اور پاکستان حکومت نے دونوں نے مل کر کوشش یہ کی, کیونکہ شاہ آف ایران امریکن ایسٹ تھے, پاکستان حکومت اپنے انٹرسٹ کے لیے, ان دونوں نے کوشش یہ کی کہ سردار داؤد کا رخ روس کی طرف سے پھیر کر امریکہ کی طرف لایا جائے, کیونکہ امریکن انفلوئنس میں آنے کی وجہ سے پھر پختونستان کا ایشو اس وقت پاکستان کے لیے پرابلم نہ ہوتا. تو بھٹو نے اور امریکن شاہ آف ایران نے دونوں نے بہت کام کیا سردار داؤد کے اوپر کہ یہ اس کو کنورٹ کر لیں. اور ایکچولی ہوا یہی کہ سردار داؤد اسٹارٹیڈ ٹو ڈیولپ سافٹ کارنر فار پاکستان. یعنی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ سردار داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے جنگ کرنے کے بجائے پاکستان سے دوستی کا رستہ اختیار کرتا ہوں, اور ایران سے دوستی کا رستہ اختیار کرتا ہوں. اور then he was assassinated. Exactly this what happened, کیونکہ جس لمحے سردار داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, اسی لمحے افغان کمیونسٹ پارٹی نے 2 فیکشنز تھے, خلق فیکشن اور پرچم فیکشن. دونوں کمیونسٹ تھے, لیکن ان دونوں میں بھی شدید لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں. اور آپ دیکھیں گے کہ 78 سے لے کر 79 تک, یعنی جب تک سوویٹ انویژن ہوتی ہے, 3 یا 4 افغان حکومت, ببر کارمل, حفیظ اللہ امین, نور محمد ترکی, کئی حکومتیں آئیں اور گئیں, چند مہینوں کے لیے آتی تھیں اور آپس میں لڑتے تھے, اور وہ حکومت ٹوٹ جاتی تھی. مطلب
زید صاحب کیا وجہ ہے کہ آپس میں بھی لڑتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کو انویٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی ناکام ہوتا ہے؟ آخر واٹس دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ افغان نیچر اس طرح کا ہے, وہ زمین اس طرح کی ہے, وہ ٹیرین اس طرح کی ہے, ہم اس پر آگے آ کے بہت سی باتیں کریں گے. لیکن دی ایلیمنٹس دیٹ ہیپنڈ بٹوین 78 اینڈ 79 میں حال یہ ہو گیا تھا کہ اب یہ دونوں خلق اور پرچم فیکشن اتنا لڑ رہے تھے آپس میں کہ افغان حکومت کرمبل کر چکی تھی, اور جو 1975 میں ہم نے اسلامی تحریک کے لڑکے تربیت کر کے افغانستان میں بھیجے تھے, احمد شاہ مسعود اور حکمت یار, ان کے فیکشنز نے جگہ جگہ بغاوتیں برپا کر دی تھی اور وہ افغانستان کے حکومت کے لیے سیریس کرائسس کھڑا ہو گیا تھا. پختونستان کا ایشو تقریباً اس وقت ختم ہو کے رہ گیا تھا. سوویٹس نے جب یہ دیکھا کہ اب بات ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو 27 دسمبر 1979 میں براہ راست سوویٹ انویژن افغانستان میں برپا ہوتی ہے, اور جس لمحے سوویٹ یونین کی انویژن افغانستان میں ہوتی ہے, پورے افغانستان کے اندر وہ اسلامی تحریک کے لڑکے جو پہلے ہی کام کر رہے تھے اس بات پر کہ افغانستان کو ایک کمیونسٹ ملک بنایا جا رہا ہے, اب تو ان کے پاس ایک ریزن موجود تھا اپنی پوری قوم کو اٹھانے کے لیے, اور پورے افغانستان میں اچانک دفعتاً ایک مزاحمتی تحریک برپا ہو گئی جس کو ہم افغان جہاد کا نام دیتے ہیں. اس میں آئی تھنک 6 پارٹیز کی انوالومنٹ تھی, ان کا ایک خاص رول تھا. جی ایگزیکٹلی. تو اب آئیے ان ایلیمنٹس کی طرف, یعنی اب ہم تھوڑا سا اگر اپنا پچھلا بیک گراؤنڈ ریویو کریں کہ 1893 وغیرہ سے ڈیورنڈ لائن کا ایشو, پھر علامہ اقبال کا ویژن, پھر علامہ اقبال کی یہ کوشش کہ پاکستان کے لیے افغانستان پرابلم نہ کرے, پھر 1949 میں لوئی جرگا کا ڈیسیشن, پھر مسلسل سوویٹ انفلوئنس کابل میں اور ظاہر شاہ کی حکومت کے دوران پاکستان کے لیے پرابلم, پھر سردار داؤد کا پیریڈ, یہ ساری تاریخ سے گزرتے ہوئے ہم آخر میں اب 79 پہ پہنچتے ہیں کہ جب براہ راست سوویٹ انویژن ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ بہت عرصہ لوگ عام بات یہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کی جنگ تھی اور وہ CIA کی جنگ تھی اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ لڑی. دی ایلیمنٹس ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ ہیئر, اور بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس بات کو کھل کے کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سارے پیریڈ میں ہوا کیا. 1979 سے لے کر 1989 تک 10 سال کا پیریڈ جب سوویٹ آکوپیشن رہی ہے افغانستان میں, وہاں کیا تھا, وہاں کیا ہوا, وہ کیا فیکٹرز تھے, افغان مجاہدین کون تھے, کون کون سے گروپس تھے, کس طرح بنے, ہمارا کیا رول تھا, ISI کا کیا رول تھا, مسلم دنیا کی کیا رول تھا. اب ہم یہ سارے ایلیمنٹس اب ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے اس فیز کے بعد. یوں ہی افغانستان پہ سوویٹ انویژن ہوتی ہے, افغان مجاہدین کوئی گروپ نہیں تھا, کوئی تحریک نہیں تھی, کوئی تنظیم نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے گروپ تھے. احمد شاہ مسعود پنشیر میں تھا, اس نے وہاں بغاوت برپا کر دی. حکمت یار پشتون تھا, پشتون علاقوں میں اس کے اپنے انفلوئنسز تھے. اس طرح کے 8-10 لوگ اور بھی تھے مختلف علاقوں میں, ہر جگہ ہر آدمی نے. یہ لوگ چونکہ تربیت یافتہ تھے, ٹرینڈ تھے, پہلے سے کام کر رہے تھے, اسلامی تحریک کے ممبرس تھے, تو لوگ خود بخود ان کی طرف فلاک کرنا شروع ہوئے. اور کوئی جہادی یا ریزسٹنس تحریک جو ہے بغیر بیس ایریاز کے کام نہیں کر سکتی. اس کو ایک بیس ایریا پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آ کے ری گروپ کرے, جو آرگنائز کرے. سوویٹ انویژن سے یہ ہوا کہ افغانستان کی تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی تھی, اس میں سے تقریباً 40 لاکھ سے زائد مہاجر ہو گئے, ہجرت پہ مجبور ہوئے. پاکستان میں اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کم از کم 40 لاکھ افغان ریفیوجیز پاکستان میں آئے, ایک پورا افغانستان ہجرت کر رہے تھے, اور 30 لاکھ کے قریب ایران کی طرف نکل گئے, جو ہرات اور ان سارے علاقوں سے تھے جو ایران سے نزدیک تھا, اور افغانستان تقریباً خالی ہو گیا. اور جب یہ تمام ریفیوجیز پاکستان آئے اور افغانستان میں مزاحمتی تحریکوں نے جہاد شروع کیا, تو ریکروٹس خود بخود پاکستان کے ریفیوجی کیمپ سے تیار ہونا شروع ہو گئے. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی زید, دیکھیے اب ایک سمجھنے کی بات ضروری ہے. ایک بہت بڑا سوال جو یہاں پہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے افغان جہاد کی بیکنگ کیوں کی. 1979 میں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ چو پشتونستان کا ایشو کھڑا کر رہے تھے, اس وقت کوئی امریکن پالیسی نہیں تھی, کوئی امریکن انوالومنٹ نہیں تھی اس بات میں کہ ہم نے افغان مجاہدین, افغان بچے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو لا کے تربیت دی, اور صرف مقصد اس وقت پاکستان کا یہ تھا کہ ایک اریٹنٹ کریٹ کیا جائے, دقت کریٹ کی جائے کابل حکومت کے لیے, اس کو ایک وارننگ دی جائے کہ یار اگر تم نے پاکستان کے لیے پرابلم کی تو ہم تمہارے لیے کریں گے. اٹ واز جسٹ ا ٹٹ فار ٹیٹ ریٹرن ایکشن دیٹ وی ڈیڈ. ہمارا کوئی بڑا مقصد اس سے علاوہ نہیں تھا. یہ مقصد تو سوویٹ انویژن کے بعد تبدیل ہوا کہ جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے براہ راست اب کھلم کھلا مزاحمت کی مدد کرنی ہے تاکہ روسیوں کو یہاں روکا جائے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں, پچھلے 250 سال کی سوویت یونین یا روس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جس سے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 19ویں صدی میں یہ مسلسل نیچے اتر رہے تھے. پورا مسلم سینٹرل ایشیا انہوں نے 19ویں صدی میں قبضہ کیا. افغانستان میں 1898 1878 وغیرہ کے پیریڈ میں یہ افغانستان میں ہیوی پولیٹیکل انفلوئنس تھی ان کی, اور 1979 میں انہوں نے ملٹری انٹروینشن کی. 100 سال ان کو لگے افغانستان پر کام کرنے میں. یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم کس طرح افغانستان میں داخل ہو جائیں. افغانستان میں داخل ہو کر انہوں نے نیچے آنا تھا,
اور جس کے لیے یہ پختونستان اور آزاد بلوچستان کا نعرہ بھی ہمیشہ سے سوویٹ جب بھی آپ پاکستان کے اندر جتنے سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں مارکسسٹ ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی کے تمام پرانی لیڈرشپ جو ہے وہ ماسکو کی ٹرینڈ ہے. پختون سب نیشنلسٹ سارے پرو مارکسسٹ ہوا کرتے تھے. تو سوویت یونین بہت عرصے سے صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی کام کر رہا تھا. تو پاکستان اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ سب اگر سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا تو پاکستان کو اس سے کیا خطرہ ہے. دیکھیے جن لوگوں نے سوویت آرمی کو پاکستان کی سرحدوں پہ تورخم پہ ان کے ٹینکس کھڑے ہوئے نہیں دیکھے وہ تو شاید یہ بات کہیں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن لوکنگ ایٹ دیئر ہسٹری یہ انیویٹیبل تھا. جس طرح برٹش امپائر نے اس سوویت انویژن کو جو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اتر رہی تھی افغانستان میں روکا تھا, پاکستان آلسو ہیڈ ٹو اسٹاپ دا سوویت انویژن ان افغانستان. اگر آپ نہ روکتے تو آج براہ راست اگر سوویت یونین افغانستان میں موجود ہوتا تو سوچئے کہ پختونستان اور بلوچستان لبریشن آرمی والا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے کیا پرابلمس کریٹ کرتا. انہوں نے نیچے اترنا تھا. ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ تک پہنچے, کیونکہ سوویت یونین یا رشیا کے پاس جتنی پورٹس ہیں وہ سب سردیوں میں فریز ہو جاتی ہیں. ان کے لیے بڑی سیریس پرابلم ہے. سمندر ان کے پاس سردیوں میں اویلیبل نہیں ہوتا. سو دے وانٹیڈ اے وارم واٹر پورٹ جسے کہتے ہیں. تو نیچے تو انہوں نے اترنا ہی تھا. سو پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بڑی اگریسو پالیسی تھی جو اس وقت حکومت نے اڈاپٹ کی. اب ہوا کیا اس میں دیکھیے, شروع تو پورے افغانستان میں ایک دفتن ایک مزاحمتی تحریک شروع ہوئی. لوگوں کے پاس شارٹ گنز تھی, 303 رائفلز تھیں, تلواریں تھیں, لٹرلی تیر کمان تھے. یعنی مزاحمت تک کوئی سوویت آرمی کے خلاف یہ کوئی ویپن سسٹم سے نہیں تھے جن سے آپ مقابلہ جس کے پاس جو ہاتھ لگا, جس کے پاس جو لگا. تقریباً 1.5 سال تک تقریباً امریکنز اس میں انوالو نہیں ہوئے. دے ور ناٹ شیور. امریکنز ور ایبسولوٹلی شیور کہ سوویت یونین جس طرح پولینڈ میں اور چیکوسلوواکیا میں اور ایسٹ یورپ میں داخل ہوا ہے اب تو گیا ہی گیا. یعنی دے ور شیور. امریکن اسسمنٹ واز کہ افغانستان اب گیا ان کے ہاتھ سے اور ریزسٹنس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, جس طرح ایسٹ یورپ ایکسپیرینس وہ دیکھ رہے تھے. یعنی برلن سے ویسٹ ایسٹ میں جتنے ملک تھے وہ تمام کے تمام سوویت یونین قبضہ کر چکا تھا. 1950s میں, 60s میں, 70s میں, ہر دہائی میں دیکھیے اس نے ایک آدھ ملک کھا لیا جا کے. سو امیرکن ور شیور. سو امیرکن ڈڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ انٹو دس. یہ پاکستان گورنمنٹ پالیسی تھی کہ اب ہم نے افغان ریفیوجیز ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پہ, ان میں لڑنے والے لوگ تھے, غیرت مند لوگ تھے افغان. دے وانٹیڈ ٹو لبریٹ دیئر کنٹری. اور افغانستان کی ہسٹری یہ رہی ہے, سوویت انویژن یا فورن انویژن یا کسی اور ملک کے لوگ ہوں گے تو ریلیجس سینٹیمنٹ, جہاد یا قتال یا اس قسم کے ایلیمنٹ جو ہیں ان کو بھڑکایا جاتا ہے. یہ ایلیمنٹ استعمال ہوتے ہیں. اور اٹ واز اے لیجیٹیمیٹ وار. انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور اسلامک شریعہ کے تحت بھی افغان جہاد ہر لحاظ سے ایک جائز ریزسٹنس تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ان کو اکوپمنٹ سپلائی کرنا شروع کیا. شروع میں ہم نے دیا صرف کئی 1.5 سال ہم تقریباً اکیلے لگے رہے. اور ایک ایلیمنٹ جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے, جو اس بات میں ذکر نہیں کیا جاتا, کہ پہلے پوری دنیا کی مسلمان تحریکوں نے اس کی مدد کرنا شروع کی. امریکنز ابھی بھی انوالو نہیں. کون سے میجر, یعنی پوری دنیا کی جو اسلامی تحریکیں تھیں, چاہے مصر کے اخوان المسلمون ہوں, فلسطینی ہوں, حتیٰ کہ فلپین سے لے کر چیچنیا تک تمام مسلمان تحریکوں کے لوگوں نے اکوپمنٹ, خاص طور پہ عرب ورلڈ پرٹیکولرلی, انہوں نے اکوپمنٹ سامان سپلائیز بھیجنا شروع کی افغان ریزسٹنس کے لیے. اور پاکستان کو ٹاسکنگ کی گئی, یعنی تمام مسلم دنیا کی طرف سے بھی, کہ آپ نے افغان ریزسٹنس کو سنبھالنا ہے. 1.5 سال کے بعد جو امریکنز انوالو ہوئے, جو امریکنز نے یہ دیکھا کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے اور سوویٹس کے لیے پرابلم شروع ہو گئی ہے, دین امریکنز ڈیسائیڈڈ کہ یار لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, مدد کر کے دیکھتے ہیں, اگر یہ چل پڑا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو سوویٹس کو پھنسا تو لیں گے افغانستان میں. ناؤ دس واز ون مومنٹ کہ جب پاکستان کے مسلم ورلڈ کے اور امریکن انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے سوویت یونین کے خلاف. نہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے, نہ وہ ہماری جنگ لڑ رہے تھے. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ہیونگ اے کامن اینیمی, دیٹس آل. ان کا بھی دشمن اور ہمارا بھی دشمن ایک ہی تھا اس وقت. جس طرح پاکستان اگر انڈیا سے جنگ کرتا ہے اور اس کے لیے ہم امریکہ سے یا چائنا سے ہتھیار لیتے ہیں, تو ہم نہ چائنا کی جنگ لڑ رہے ہیں نہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, سب اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو پوری دنیا کی مسلمان تحریکوں سے لوگ بھی پہنچنا شروع ہوئے بہت بڑی تعداد میں. یعنی جتنی اکوپمنٹ اور جتنا ویپنری یا کیش امریکنز کی طرف سے آیا ہوگا اس سے کہیں گنا زیادہ اکوپمنٹ اور سپلائیز چائنیز اور مسلم سورسز سے آئی. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ پاکستان نے امریکن سے یہ کہا کہ اس وار کو آپ ہینڈل نہیں کریں گے, یہ ہم ہینڈل کریں گے. انفیکٹ امریکن پالیسی بھی یہی تھی کہ کہیں سوویت یونین بھڑک نہ جائے تو دریائے سندھ کے مغربی طرف امریکن جاتے ہی نہیں تھے. یعنی انہوں نے پالیسی ان کی یہ تھی کہ اگر ہم نے مدد بھی کرنی ہے افغان مجاہدین کی تو کوئی امریکی دریائے سندھ کے بھی پرلی طرف نہ جائے کہ سوویٹ کو یہ خیال ہو کہ یہ امریکن یہاں پہ انوالو ہے, ایک نیوکلیر کانفرنٹیشن نہ شروع ہو جائے. بیک ہینڈ. اور سارا کچھ ISI کو اور پاکستان آرمی کو دیا گیا کہ آپ, پاکستان گورنمنٹ کو دیا گیا کہ آپ نے اس آپریشن کو سنبھالنا.
تو پاکستان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ افغانوں کو متحد کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ پورا افغانستان میں کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تو تھا نہیں، کوئی کمیونیکیشن تھے نہیں، ہر وادی میں، ہر ویلی میں، ہر گاؤں میں مزاحمت شروع ہو گئی تھی. تو ان سب کو اکٹھا کیا گیا ایک 6 پارٹی الائنس میں، یعنی 6 پارٹیز پشاور میں بنی آ کے ان کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا. اور ان 6 پارٹیز میں استاد سیاف کی ایک پارٹی تھی، استاد ربانی کی ایک پارٹی تھی، حکمت یار کی پارٹی تھی، سیاف گیلانی ہیں، مجددی ہیں، اور یونس خالص تھے. یعنی تقریباً 6 پارٹی الائنس جو کہلاتا تھا یہ پشاور میں بنا. اسی طرح 6 یا 7 شیعہ پارٹیز کا الائنس بنا جو ایران چلے گئے، کیونکہ وہ ہزارہ جات کا علاقہ جو ہے وہ ویسے بھی پاکستان سے بہت دور پڑتا ہے، وہ ایران سے نزدیک ہے، تو ایران نے ان کو فنڈ کرنا، سپورٹ کرنا شروع کیا اگینسٹ دی سوویٹ انویژن. تو دیز 6 پارٹی الائنس وچ کیم انٹو پاکستان، اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اس میں 5 تنظیمیں پشتون تھی، 1 تاجک تھی، یعنی استاد برہان الدین ربانی وہ تو تاجک، اور باقی حکمت یار، سیاف، خالص، مجددی، گیلانی یہ پشتون تھے. اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے اندر جتنے جہادی کمانڈرز ہیں اگر ان کو امداد چاہیے تو اپنی تنظیم کے تھرو راؤٹ کر کے ان تک سامان پہنچے، تاکہ ہر کمانڈر ایک ترتیب سے، ایک نظم، ایک سسٹم یہ بنا دیا گیا. So was there a collective name given to these 6 parties? This was the name given to them, 6 party The alliance. 6 parties, بس. okay. اور ہر تنظیم نے اپنا اپنا ایک الگ نام رکھا ہوا تھا، جیسے حکمت یار کی حزب اسلامی تھی، استاد ربانی کی جمعیت اسلامی تھی، استاد سیاف کی اتحاد اسلامی تھی. یو نو دے ہیڈ آل ڈفرنٹ نیمز. ایک بات تو یہ بات افغانستان میں بڑے بڑے کئی کمانڈرز اور اٹھے، لیکن ان کو بھی راؤٹ کیا گیا اپنی اپنی پارٹیز کے تھرو، اور یہ ڈویژن ان کمانڈرز کی ایتھنک لائنز پہ ہو رہی ہے. ہولڈ دیٹ تھاٹ. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اب اس میں ایک بات بڑی دلچسپ سمجھنے کی ہے کہ افغانستان میں کئی کمانڈرز ایسے تھے کہ جو کبھی پاکستان نہیں آئے، وہ افغانستان کے اندر ہی رہ کر جہاد کرتے رہے. اس کی وجہ کئی وجوہات تھی. ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ افغانستان میں اتنے اندر تھے کہ پاکستان آنا ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، بیکاز کم از کم 5 لاکھ سوویٹ فورسز افغانستان میں موجود تھی. ایک چپا وادی انہوں نے کور کی ہوئی تھی، ہر پہاڑی ٹیلے کے اوپر چوٹی پر ان کی پوسٹ ہوا کرتی تھی. سو پاکستان پہنچنا اور جانا بہت مشکل کام ہوتا تھا. یعنی مجھے معلوم ہے کہ خاص طور پر شمالی افغانستان میں اگر چترال سے داخل ہوں تو 45 دن لگ جاتے تھے ناردرن افغانستان پہنچتے ہوئے، رکاتے چھپتے چھپاتے، پہاڑی چوٹیوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے، برف کے اندر سے گزرتے ہوئے، کانوائز کو، مجاہدین کو سامان لے جاتے ہوئے. 45 days، کبھی کبھی 20 دن، 15 دن، اور لاٹس آف دیم وڈ پیرش آن دا وے. 2 بڑے کمانڈر ایسے تھے جن کا تعلق جمعیت اسلامی سے تھا، لیکن وہ کبھی پاکستان نہیں آئے. ایک اسماعیل خان جو ہرات میں تھا، اور دوسرا پنشیر کا لائن احمد شاہ مسعود. احمد شاہ مسعود اسٹیڈ ان پنشیر ویلی. رشینز نے، سوویٹس نے بہت کوشش کی پنشیر ویلی کو کیپچر کرنے کی، لیکن اس ویلی کا اسٹرکچر اس طرح سے ہے کہ آگے سے چوڑی ہے لیکن پیچھے سے پہاڑی پہ ہائٹ بھی گین کرتی ہے اور نیرو ہوتی جاتی ہے. اٹس این آئیڈیل ڈیفینسو پوزیشن. وہاں آرمڈ کارز اور ٹینکس اور دوسرے اکوپمنٹ بھاری اکوپمنٹ جا نہیں سکتا، تو آپ کو ٹرپس بھیجنے پڑتے ہیں، اور ٹرپ کو پھر افغان اچھے انگیج کرتے تھے. سو پنشیری فائٹرز ایمرجڈ ایز دی فیسنیٹنگ بیوٹیفل فائٹرز ان افغانستان، جو دے ریمین فری مین. کبھی پنشیر ویلی پر سوویٹس نے قبضہ نہیں کیا. 5 یا 6 پنشیر اوفینسو کیے اور ہمیشہ مار کھائی. احمد شاہ مسعود کا تعلق استاد ربانی کی جمعیت اسلامی پارٹی سے تھا، اور مسعود کو جتنی سپلائیز جایا کرتی تھی، ایک تو یہ کہ پاکستان سے پہنچنا تقریباً ناممکن تھا ان کو، کیونکہ رستہ اتنا مشکل تھا، مگر جو کچھ بھی پہنچتا تھا وہ جمعیت کے تھرو پہنچتا تھا. سو مسعود واز آر بوائے. ہم نے تو 79 میں اس کی تربیت کی تھی. وہ کبھی بھی پاکستان کا مخالف نہیں تھا، کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں تھا. جمعیت اسلامی اس کی سربراہ پارٹی تھی، پیرنٹ پارٹی تھی. اسماعیل خان آلسو نیور کیم ٹو پاکستان. وہ بھی ایران کے زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کی امداد ایران سے آتی تھی. افغان سوسائٹی کی کچھ باتیں یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، ہم پاکستانی اس طرح اس افغان سوسائٹی کو نہیں سمجھتے جس طرح افغانستان کے اندر ان کی ایتھنک ڈویژنز ہیں. وہاں پر بہت شدید ڈفرینسز ہیں بٹوین پشتونز اینڈ نان پشتونز، یعنی تاجکس ہوں، ہزارز ہوں، ازبکس ہوں. یہ تاریخی ہے. یعنی ہزارز کے ساتھ وہ خاصا توہین آمیز سلوک بھی کیا کرتے تھے افغان سوسائٹی میں. اس کی مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں کہ افغانستان میں ہزارہ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ان کو اتنا توہین آمیز سلوک کرتے تھے. تو جنرل موسیٰ خان پاکستان کا گورنر ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں بلوچستان کا. تو افغانستان سے ڈیلیگیشن آیا، جنرل موسیٰ ہزارہ تھے. تو اس افغان ڈیلیگیشن نے پاکستانی گورنر سے ہاتھ نہیں ملایا کہ افغانستان میں ہزارہ سے ہاتھ نہیں ملائے جاتے تھے. بالکل وہ دلت والا سلوک ان کے ساتھ، وہ ایک اتنا زیادہ کلاس سسٹم انہوں نے افغانستان میں بنائی ہوئی تھی. سو دس واز دی مائنڈ سیٹ آف دی افغانس. اینڈ ہیز دیٹ چینجڈ ناؤ؟ ناٹ مچ. اسی طرح افغانستان کے اندر جتنے بھی حکمران گزرے ہیں سب پشتون گزرے ہیں، مگر وہ پشتون حکمران بھی فارسی بولا کرتے تھے.
یعنی امان اللہ خان، نادر شاہ اداوی، اور فارسی ان کی ایلیٹ زبان سمجھی جاتی ہے. جو فارسی اسپیکرز ہیں وہ فارسی زبان کا پورا کلچر جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو اون کر کے اپنے آپ کو ہائر سوسائٹی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہائر سوسائٹی سمجھتے ہیں. اور پشتون بھی افغانستان کے، جس طرح ہمارے یہاں کے لوگ اپنے آپ کو جب زیادہ اونچا کرنے لگتے ہیں تو انگریز بن جاتے ہیں، تو افغانستان میں بھی لوگ جب اپنے آپ کو ہائر سوسائٹی اور ہائر کلاس کا شو کرتے تھے، اور جو کابل کا کلچر ہوتا تھا دیٹ واز فارسی، ویری فارسی ڈومینیٹڈ کلچر. اور یہ فرکشن افغانستان میں بہت شدید ہے. یعنی فارسی بولنے والے ابھی بھی پشتونوں کو دے لک ڈاؤن اپون دیم، اور پشتون یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ماڈرن فارسی اسپیکرز جو ہیں اور ان کا اسلام سے اتنا کوئی اچھا تعلق نہیں ہے. یہ فرکشن افغان سوسائٹی کی ہے. اور افغانستان کی اسلامی تحریکیں بھی اس تعصب سے آزاد نہیں ہو سکی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حکمت یار اور احمد شاہ مسعود دونوں اسلامی تحریکوں کے ممبرس تھے، اس کے باوجود شدید پرسنالٹی کلاش تھا دونوں میں. ایک یونیورسٹی میں تھے، دے آر بوتھ فلیمبوائنٹ کیرسمیٹک لیڈرز، حکمت یار بھی اور مسعود بھی، اور دونوں کی اپنی ایتھنک لائلٹیز تھیں. حکمت یار کے ساتھ پشتون تھے، اس کے ساتھ تاجک. بٹ آئیڈیولوجیکل کلاشز، آئیڈیولوجیکلی دے ور سیم، اسلامسٹ تھے دونوں، پرسنالٹی کلاشز، ایتھنک کلاشز. اب اس پاکستان نے جب افغان جہاد کی مدد کرنا شروع کی 1979 سے 1989 تک، یہ ایسا پیریڈ تھا کہ جس میں تمام جہادی تحریکیں پاکستان کے ساتھ تھیں، سب کے بیسس پہ پاکستان میں تھے، لاکھوں ریفیوجیز یہاں پہ تھے. اگر آپ ایک بات نوٹ کیجئے، افغان مجاہدین کی طرف سے اس 10 سال کے عرصے میں ایک بھی دہشت گردی کا ایکٹ پاکستان کے اندر نہیں ہوا. پاکستان میں شدید دہشت گردی ہوئی، لیکن وہ دہشت گردی افغان سیکرٹ سروس خاد نے کرائی یا سوویت KGB نے کروائی. اور پختون و بلوچ سب نیشنلسٹ جو انہوں نے ان کے ایسٹ تھے یہاں پہ پاکستان کے اندر، اس زمانے میں دہشت گردی کی ایک مہم چلی. دیکھیے، جب قومیں اپنے سروائیول کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرتی ہیں تو اس کی کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے. جیسے دیر نو فری لنچ اینی ویئر. ہم نے جب افغان وار میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سوویت یونین کو روکنا ہے اور پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے، اس تاریخ کو سمجھتے ہوئے کہ پچھلے 200 سال سے وہ مسلمان علاقوں کو ہڑپ کرتا ہوا نیچے تک آ رہا تھا، تو پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر جنگ کرنے کے بجائے ہم افغانستان میں جنگ کریں گے، سوویت کو وہاں روکیں گے، وچ از کالڈ پرو ایکٹیو اگریسو فارن پالیسی، وچ واز گڈ، اپنے وقت کے لحاظ سے بالکل جائز، کریکٹ، درست اور اسٹریٹجکلی کریکٹ فارن پالیسی تھی. اس میں ہمیں کچھ قیمت چکانی پڑی، یعنی ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور بہت بڑی تعداد میں جو اسلحہ آیا افغان مجاہدین کے لیے، پھر وہ اسلحہ پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ بھی ہوا. لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ جو ہوا اسلحہ، اس کے ڈائنامکس اور ہیں. ریلیجیس اور سیکٹیرین ٹیررزم پہ ہم ان 2 پروگراموں کے بعد بات کریں گے کہ ابھی ہم افغان جہاد کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان افغان پالیسی. اس سے مذہبی جماعتوں میں دہشت گردی کہاں سے آئی، سیکٹیرین ٹیررزم کہاں سے آیا، اس کا کیا تعلق ہے، وہ اگلے 2 پروگراموں میں ہوگا. لیکن فار ناؤ دا پوائنٹ از Americans got involved around 81. 79 میں سوویت انویژن تھا، 81 میں امریکنز آئے، مگر ان کی امداد اتنی کم تھی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1986 میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مجاہدین ور ایکچولی لوزنگ ان افغانستان. یعنی افغان مجاہدین کو شکست ہو رہی تھی افغانستان میں بائی 1986 بیکاز آف سوویت فائر پاور، بیکاز آف سوویت ایئر پاور. یعنی Mi-24 گن شپ ہیلی کاپٹرز جو سوویٹس کے پاس تھے، اس کا کوئی توڑ مجاہدین کے پاس نہیں تھا. وہ ہیلی کاپٹر، یعنی میں پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بات کر سکتا ہوں کہ اف یو بی انڈر دی فائر پاور آف دیٹ ہیلی کاپٹر، دیر از نتھنگ ان دا ورلڈ وچ کین پروٹیکٹ یو ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی کوئی دنیا کی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی تھی جب آپ اس ہیلی کاپٹر کے فائر پاور کے نیچے ہوتے تھے. اور مجاہدین ہیڈ نو ڈیفینس. ان کے جو 14.5 اور 12.7 ملی میٹر اینٹی ایئر کرافٹ ویپن جو بیسکلی بہت چھوٹے ہتھیار ہیں اینٹی ایئر کرافٹ ویپنری کے لیے، وہ ان کے سکوئی بامرز کے لیے اور Mi-24 گن شپس کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھا. مجاہدین ور ایکچولی لوزنگ. This was the time when the American assistance came in the form of Stingers. یعنی Stinger surface to air missile پہلی دفعہ 86 کے بعد ڈپلوائے ہونا شروع ہوا افغانستان میں. اگین پاکستان آرمی کو دیا گیا، پاکستان نے افغان مجاہدین کو ٹرین کیا، افغان مجاہدین اندر گئے، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی تھا بیکاز پاکستان واز لوزنگ دا وار ان افغانستان. ہماری جو جنگ تھی وہاں پہ جو ہم افغان مجاہدین کی تربیت دے کے کر رہے تھے. اور اسٹنگرز آنے کے بعد پہلی دفعہ سوویت یونین کی ایئر سپیریورٹی کو توڑا گیا. یعنی ان کے ہیلی کاپٹرز گرنا شروع ہوئے، ان کے بامبز گرنا شروع ہوئے، اور مجاہدین ہیڈ اوپن سکائز. ہم کو موقع ملا کہ مجاہدین کو ہم ڈیپ پینیٹریٹ کرا سکیں، کہ سپلائیز کی ٹرینز ہماری اندر جانا شروع ہو گئی، قسم کی روک تھام کہ ہماری سپلائیز ہمارے بیسکلی سپلائیز میں ٹرکوں پہ نہیں جاتی ہیں. ٹرکوں پہ تو سرحدی علاقے جتنے ہیں وہاں تک ٹرک پک اپ جا سکتے تھے، باقی اندر تو گھوڑوں کے اور گدھوں کے کانوائز جاتے تھے، اور اس لیے اس میں ٹائم بھی لگتا تھا. وہ ولنریبل تھے اگینسٹ دی ایئر اٹیکس. تو اس کے بعد ایک جہاد کا یا افغان ریزسٹنس کی ڈائریکشن تبدیل ہونا شروع ہو گئی ان فیور آف پاکستان. سوویٹس کو بہت برے نقصان اٹھانے پڑے.
اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین سوویت یونین ڈیسائیڈیڈ کہ وی کی ناٹ میک اٹ اینی فردر, اور انہوں نے جنیوا ایکارڈ سائن کیا, اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو ایک سیف وڈرال مل جائے افغانستان سے اراؤنڈ 1989. زید, انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت اب یہاں ختم ہوتا ہے. اسی گفتگو کو ہم اگلی بار دوبارہ کنٹینیو کریں گے, یہاں سے جہاں سلسلہ منقطع ہوا ہے وہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. اسی ٹاپک کو اگلی بار آگے بڑھائیں گے, اور ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, وہ بھی موجود ہوں گے. آپ ان کو لکھیے, ہمیں لکھیے, اپنے سوالوں سے آگاہ کیجیے. اس بار پروگرام کی وقت کی کمی کی باعث ہم آپ کے ای میلز نہیں شامل کر سکے, بٹ یہ وعدہ ہے کہ اگلی بار آپ کے ای میلز اور آپ کے کوشچنس کو پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم سیم چینل. تھینک یو.